طبیعت میں ذرا بھی نہیں فرق ہو رہا نا، بلکہ زیادہ بگڑ رہی ہے طبیعت اس کی۔ جی آپ کو اس سوال سے ایک بہت مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ کا اس سوال سے جتنے بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، آپ کا ایک مسئلہ حل ہوا اس سوال سے۔ وہ کیا؟ افاسبتم اور اذان والا عمل کر رہی خاتون، یا کہارو والا عمل کر رہی، یہ پڑھ رہی، دم بھی کرا رہی، اور چاولوں کا صدقہ کرنے والا عمل وہ بھی کر رہی، فائدہ نہیں ہو رہا۔ دیکھیے، ہر چیز جادو نہیں ہوتا، ہر چیز جنات نہیں ہوتی، اور ہر چیز نظر بد نہیں ہوتی۔ غور سے سنیے گا میری بات کو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق جسمانی بیماریوں سے، نفسیاتی الجھنوں سے بھی ہوتا ہے۔ اگر سب کچھ ہی جادو جنات تھا، میرے آقا نے جسمانی بیماریوں کا علاج پھر کیوں بتایا؟ علاج نبوی احادیث میں بھرا ہوا ہے، دواؤں کی شکل میں، جڑی بوٹیوں کی شکل میں، احتیاط کی شکل میں، اور پرہیز کی شکل میں۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ گھریلو الجھنیں ہوتی ہیں، انسان ان کو ذہن پہ دباؤ کی شکل میں لے لیتا ہے۔ کچھ ذہنی ٹینشنیں ہوتی ہیں، کچھ اعصابی کھچاؤ ہوتے ہیں، کچھ طبیعت کی بے چینیاں ہوتی ہیں، کچھ ٹکراؤ نند کا، بھاوج کا، بیوی کا، شوہر کا، اولاد کا، بچوں کا، میکے کا، سسرال، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور انسان ان کو محسوس تو کرتا ہے، لیکن اس کا محور، اس کا مرکز صرف ایک بات پہ ہے، مجھ پہ کسی نے کر دیا ہے۔ اور پروفیشنل لوگ جنہوں نے کچھ لینا دینا ہوتا ہے، وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اپنوں نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک فیملی ہے، ان کا وہ کہنے لگے میری ہمشیرہ کو میں اگر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں اور ڈاکٹر کہے کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جاہل ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، اور ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، اسے بہت زیادہ اس کی رپورٹیں کروائے اور اس کا ٹیسٹ کروائے، پھر اس کی دوائیاں لکھ دے اور اس کو کچھ بیماریاں بتائے کر، یہ بہت سمجھدار آدمی ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے، آپ یہی وظیفہ کرتے رہیے۔ جب میں نے لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے اور اس پروگرام سے میں نے اپنی کوئی چیز بیچنی نہیں، پھر انشاءاللہ میرا مشورہ امید ہے مخلصانہ ہوگا۔ پھر بھی میں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا کہ میں مخلص تھا یا نہیں تھا۔ مرنے سے پہلے تو میں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ میرا مشورہ مانیے، یہی وظائف کریں، اور اپنے رویے، اپنا ذہن، اپنا جسم، اپنی طبیعت اور کچھ بیماری اور کوئی نفسیاتی الجھنیں، اس کی طرف توجہ کیجیے۔ ایک شخص سارا دن غصے میں ہے اور سارا دن بولتا ہے، یا سارا دن اسے ٹوکا ٹاکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر وقت اس کو کوئی ٹوک رہا، ہر وقت اس کو کوئی تان و تشنی کر رہا، یا بچوں میں الجھا ہوا ہے، یا بچوں کی آپس میں الجھنیں، شرارتیں جو کہ بچپن کا حصہ ہیں، اس پہ خواتین ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی ہیں، اپنا بچپن بھول جاتی ہیں، نرمی، محبت، پیار وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں ہم بچپن سے ہی ایسی سمجھدار تھیں، حالانکہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ ٹوکنا نہیں، ان کو سہنا، توجہ دینا اور نرمی دینا اور پیار دینا۔ تو پھر ایسی خواتین خود اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتی ہیں، پھر وہ اس شکل میں، وہ شکل جادو کی بن جاتی ہے، وہ جنات کی بن جاتی ہے، وہ نظر بد کی بن جاتی ہے، پھر وہ ساس کے جادو کا یا بہو کے جادو کی شکل بن جاتی ہے، کسی بابے کی شکل۔ میں تو جادو کو جادو کہوں گا، جنات کو جنات کا درجہ دوں گا، اور نفسیاتی بیماریاں اور جسمانی بیماریوں کو، نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں رویوں کا اثر، لہجوں کا اثر، ماحول کا اثر، مزاج کا اثر، اور اگلی بات غذاؤں کا اثر۔ ہم غذائیں تو دن رات چائے اور کافیاں پئیں اور دن رات باہر کی چیزیں اور جھاگدار مشروبات اور یہ استعمال کریں، اور غذاؤں میں گھر بھی بنائیں تو مسالے جی بھر کے ڈالیں، اور پھر کہیں کہ ہم خود گرم مسالہ نہ بنے، کیسے ہوگا؟ وہ گرم میں نرم، خدا کا کرم، وہ گرم میں گرم، گرما گرم۔ آج کل تو گرما گرم ہو رہا،
تو محترمہ میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ جادو جنات کو پیش نظر